الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القصص چل رہی ہے اور اس کی تقریباً 67 آیات مکمل ہو گئی تھیں۔ آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو بہرحال جس نے توبہ کی اور وہ ایمان لایا اور عمل کیا اس نے نیک، تو قریب ہے کہ وہ مفلحین میں سے، فلاح پانے والوں میں سے ہو جائے۔ تو یہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے تو سب سے پہلے اسے جن عقائد باطلہ پر وہ تھا اس سے بیزاریت کا اظہار کروایا جائے گا، پھر وہ ایمان قبول کرے یعنی کلمہ پاک وغیرہ پڑھے، اور پھر نیک عمل کا اسٹیپ آتا ہے کہ اب وہ ساری زندگی نیک عمل کرے تو انشاءاللہ وہ کامیاب لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ اور مسلمان چونکہ شروع سے ہی عقائد باطلہ سے الحمدللہ دور ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کبھی کبھی تجدید ایمان بھی کرتا رہے کہ ہو سکتا ہے زبان سے کوئی کلمہ کفر نکل گیا ہو، کوئی ایسا عمل بعض اوقات انسان سے ہو جاتا ہے جو کفریہ ہوتا ہے، تو احتیاطاً اس کے لیے تجدید ایمان وغیرہ چاہیے۔ لیکن چونکہ وہ پہلے ہی صاحب ایمان ہے تو اب اس کے لیے نیک عمل کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ نیک عمل کثرت کے ساتھ کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش جاری رکھے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تمہارا رب پیدا فرماتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور پسند فرماتا ہے۔ یہ اصل میں اس کا شان نزول یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ نے یہ اعتراض خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو پسند ہی تھا تو کسی مالدار شخص کو نبی بناتا، ان کو کیوں بنایا؟ اس پہ جواب دیا اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر یہ آیت نازل فرمائی کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اور تمہارا رب پیدا کرتا ہے چاہتا ہے، چاہتا ہے اسے مخفف اختیار کرتا ہے، کر لیتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بنائے ہوئے معیار کے تابع نہیں ہے کہ امیروں کو مراتب ملے اور غریبوں کو کچھ نہ ملے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کو بلندی پر لے کر آتا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے، چاہے وہ صاحب مال کو بلندی پر لے کر آئے، چاہے بظاہر کسی کو مال عطا نہ فرمائے تب بھی اس کو عزت عطا فرما دے، اس کی مرضی ہے۔ ما کان لہم الخیرہ، اور نہیں ہے ان کے لیے کچھ اختیار، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی اختیار ہو کہ وہ آگے لے کر آئیں کسی کو پیچھے کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جسے پسند فرماتا ہے اسی کو آگے لے کر آتا ہے۔ سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، پاکی ہے اللہ تبارک و تعالی کو اور وہ ان سے بلند و بالا ہے جس کو وہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالی اس سے بہت بلند و بالا ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تمہارا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپا رہے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، وہ دلوں کے احوال بھی جانتا ہے، خارج میں جو ظاہر میں چیزیں ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ ملاحظہ فرما رہا ہے، لہٰذا ہر ایک کی وہ گرفت فرمائے گا۔ دل میں چھپانے والا یہ نہ سمجھے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں اور میں بچ جاؤں گا، بلکہ اگر وہ چاہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو وساوس پر اور جو باطن کے اندر اس کے عقائد ہیں یا جو غلط نظریات ہیں اس پہ گرفت فرما لے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہی اللہ تعالیٰ ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے تعریف ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ اللہ نے یہاں دنیا کو اولا سے تعبیر فرمایا، اولا مانے پہلی، آخرت مانے بعد والی، تو اولا سے مراد دنیا ہے، وہ پہلے ہے، پھر آخرت ہے، تو وہ اسی کے لیے تعریف ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی تعریف ہوتی ہے کسی کی تعریف نہیں ہے، اور یہ معاملہ آخرت میں بھی ہوگا۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کا حکم ہے، اسی کے لیے حکم ہے، یعنی حقیقتاً حکم کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے اور اسی کا حکم پوری کائنات میں نافذ ہوتا ہے۔ مثلاً بارش برسے گی، رزق اس کو فلاں کو ملے گا، فلاں کے رزق میں تنگی پیدا ہوگی، فلاں کے ساتھ رشتہ ہوگا، یہ پیدا ہوگا، یہ مرے گا، اسی کے لیے حکم ہے، پوری کائنات میں اس کے احکامات جاری ہو رہے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے
کہ ذرا تم یہ دیکھو ان جعل اللہ علیکم کہ اگر مقرر فرما دے اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اللیلہ رات کو سرمدن ہمیشہ الی یوم القیامتی قیامت کے دن تک من الہ غیر اللہ تو کون خدا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ یأتیکم بدیاء کہ لے آئے تمہارے پاس کوئی روشنی افلا تسمعون تو کیا تم سنتے نہیں ہو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنے عظیم قدرت کا اظہار فرمایا اور اپنے ساتھ جن کو شریک لوگ ٹھہراتے تھے ان تمام کی نفی فرما دی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ راتوں کو دوام عطا فرمائے ہمیشہ عطا فرما دے قیامت تک رات کا ہی موسم رہے مثلا دن نکلے ہی نہیں تو پھر کون ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دن کو لے کر آئے. تو یقینی سی بات ہے کہ کوئی دن پیدا کرنے والا نہیں ہو سکتا. تو پھر جو ذات اتنی کامل قوت والی ہے اسی پر ایمان لانا چاہیے. ابھی بھی آپ دیکھیے کہ بہت سے ملک ایسے ہیں یا بہت سے مقامات دنیا میں ایسے ہیں جہاں 6 مہینے دن ہوتا ہے 6 مہینے رات ہوتی ہے. تو جہاں 6 مہینے رات ہے وہاں درمیان میں دن کیوں نہیں نکال پاتے؟ ہم کیوں نہیں نکال سکتے؟ یا جو شرکاء ہیں کسی کے وہ ان سے کہیں کہ بھئی دن نکال دو. تو لازم سی بات ہے کہ نظام کائنات کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ ہمارے خالق کے دست قدرت میں ہے. لہٰذا افلا تسمعون تو کیا تم سنتے نہیں ہو؟ تو ان باتوں کو سنو اور غور و تفکر کرو. پھر آگے دعوت فکر دی کہ قل ارأیتم اے حبیب کریم آپ فرما دیجئے کہ ذرا تم یہ دیکھو کہ ان جعل اللہ علیکم کہ اگر مقرر فرما دے اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر النہار دن کو سرمدن ہمیشہ الی یوم القیامتی قیامت کے دن تک من الہ غیر اللہ تو کون خدا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ یأتیکم کہ لے آئے تمہارے پاس بلیل رات کو تسکنون فیہ کہ جس میں تم آرام کرو افلا تبصرون تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو. یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ جہاں 6 ماہ تک دن ہی نکلتا ہے رات نہیں آتی تو وہاں کے اگر خدا نہ خواستہ کوئی اللہ کے علاوہ کسی شریک کو وہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ الہ ہے مثلا بناتا ہے شریک اپنے پاس سے تو اس سے ریکویسٹ کیوں نہیں کرتا کہ اس کو بدل دیا جائے اور وہ کوئی بھی مخلوق لا کے دکھا دے کہ جو دن اور رات کو پیدا کرنے پر قادر ہو. تو جو بالفرض اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اس کا شریک ٹھہراتا ہے وہ بھی یہ بات ضرور تسلیم کرتا ہے کہ جس کو ہم خدا سمجھتے ہیں اس میں یہ قدرت نہیں ہے، وہ اس بات کا اختیار نہیں رکھتا کہ رات کو یا دن کو بدل دے. تو جب اس بات کو تسلیم کرتے ہو تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ افلا تبصرون تو کیا تم پھر نہیں دیکھتے ہو؟ تو پھر حق کو دیکھو، حق کو قبول کر لو. تو یہ دعوت فکر اللہ نے دی ہے، لہٰذا اس پر غور و تفکر کرنا چاہیے اور زاویہ فکر کو اسی کے تابع کرنا چاہیے تو انشاءاللہ ہدایت کا حصول آسان ہو سکتا ہے. ہی اور اس نے اپنی رحمت سے جعل بنایا لکم اللیل والنہار رات اور دن کو. کیوں بنایا ان دونوں کو؟ لتسکنوا فیہ تاکہ تم اس رات میں تو سکون حاصل کرو، ولتبتغوا من فضلہ اور تاکہ دن میں اس کے فضل کو تلاش کرو، ولعلکم تشکرون اور اس لیے اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. تو کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کا مقصد اور دن کا مقصد بیان فرما دیا کہ رات کو تو اللہ نے آرام کے لیے پیدا کیا ہے اور دن کو اللہ تعالیٰ کے فضل کو یعنی کام وغیرہ کے لیے اللہ نے بنایا ہے. تو جو اس مقصد کو بدل دے ان دونوں کے مقصود کو تو یقینی سی بات ہے کہ اس نے ایک نظام قدرت میں دخل اندازی کی نقصان کا شکار ہوگا. لہذا جو رات کو جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں، رات میں کام کرتے ہیں دن میں سوتے ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ ان کی صحت پر پھر اثر پڑتا ہے. اگرچہ کوئی ناجائز نہیں ہے، حرام اس کو ہم نہیں کہیں گے، لیکن مقصود اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ راتیں سکون کے لیے آرام کے لیے بنائی گئی ہیں اور دن کام کے لیے بنائے گئے ہیں. اور ڈاکٹر بھی میڈیکل سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ان کے کہنے کے مطابق اگر کوئی شخص ایک رات آرام کرے اور دن میں کام کرتا رہے اور بالفرض وہ یعنی ایک رات کا آرام 40
یعنی دن میں اگر 40 دن تک سوتا رہے بالفرض اور ایک رات میں وہ آرام کرے تو یہ برابر ہے۔ رات کا آرام، رات کا سکون ایک ایسی چیز ہے کہ جو دن میں آپ طویل عرصے آرام کرنے کے باوجود بھی اپنی باڈی کے لیے، اپنے جسم کے لیے وہ چیز حاصل نہیں کر سکتے جو رات میں ہے۔ اس وجہ کیا ہے کہ اس میں ہماری کوشش کا دخل ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ تو قدرتی چیز میں ایک نکھار ہوتا ہے، ایک حسن ہوتا ہے، عمدگی ہوتی ہے، جودت ہوتی ہے۔ ہم جو بھی چیز اس کے مقابلے میں بنانے کی کوشش کریں گے، تیار کرنے کی کوشش کریں گے، اس میں نقص ہوگا، کمال کی کمی ہوگی اور عیوب و نقائص ہوں گے۔ آپ دیکھ لیجئے قدرتی آنکھ اور ایک ہماری بنائی ہوئی آنکھ ہے، ایک اللہ نے دانتوں کو پیدا کیا ہے، ایک ہمارے مصنوعی دانت ہوتے ہیں، کتنا فرق ہے ان تمام چیزوں کے اندر۔ جو اللہ تعالیٰ چیز پیدا فرماتا ہے وہ کچھ ہی ہوتا ہے۔ بالوں کی سیاہی آپ دیکھ لیں، جو قدرتی سیاہی ہوتی ہے اس کو دیکھ لیں، اور جو خضاب کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے اس کو دیکھ لیجئے، فرق واضح ہے کہ جو قدرت جو چیز تیار کرتی ہے وہ بہت عمدگی رکھتی ہے، اور جو ہم لوگ تیار کرتے ہیں اس میں نقائص ہوتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے جس چیز کو پیدا فرمایا، ہم بھی اسی مقصد کے لیے اس کو استعمال کریں تو اس سے فوائد کما حق حاصل ہو سکتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کفار و مشرکین کا تذکرہ فرمایا کہ وہ یوم ینادیہم، اور جس دن ندا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں، فیقولو، تو فرمائے گا کہ این شرکائی الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں میرے وہ شریک کہ جنہیں تم گمان کرتے تھے کہ وہ میرے شریک ہیں، وہ کہاں ہیں؟ تو یقینی سی بات ہے کہ ان کو نہیں لا سکیں گے۔ تو یہ سوال اس لیے نہیں ہوگا کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں کہ وہ کہاں ہیں، تو ذرا بتاؤ تو ان کا پتہ، بلکہ یہ ان کو عاجز کرنا، ان کو شرمندہ کرنا، ان کو مطلب احساس ان کا بڑھانا، ان کو احساس دلانا کہ تم نے غلطی کی ہے۔ تو وہاں پر وہ بہت زیادہ کفار اور مشرکین پچھتائیں گے کہ واقعی ہم نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن شرکاء کو اختیار کیا وہ بہت خسارے کا سودا تھا۔ وَنَزَعْنَا، اور ہم نکالیں گے من کل امتٍ، ہر گروہ میں سے، ہر امت میں سے، شہیداً، ایک گواہ کو، یعنی جو بھی قومیں ہیں پچھلی گزری ہیں ان میں سے ہر ایک میں سے ایک گواہ کو، یعنی ان کے رسول یا نبی کو بلایا جائے گا۔ فَقُلْنَا، پھر ہم کہیں گے، ہاتو، کہ تم لاؤ، برہانکم، اپنی دلیل، یعنی اب تم اپنی دلیل لے کر آؤ کہ دنیا کے اندر جو تم رسولوں کی مخالفت کرتے تھے، شریک ٹھہراتے تھے، اس پر اب اپنے دلائل لاؤ۔ کفار سے، یعنی نبی کو کھڑا کر دیا جائے گا اور کفار سے کہا جائے گا کہ جو تم ان کے خلاف کام کرتے تھے، ان کی بات نہیں مانتے تھے، مخالفت کرتے تھے، اللہ کے شریک ٹھہراتے تھے، اب اس پر تم اپنی دلیل پیش کرو۔ تو کہاں دلیل پیش کر سکیں گے؟ فَعَلِمُوا، تو وہ جان لیں گے کہ ان الحق للہ، کہ بے شک حق تو اللہ کے لیے ہے، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائیں گی ان سے وہ تمام باتیں جن کو وہ گھڑا کرتے تھے، یعنی جو دلائل دنیا میں پیش کرتے تھے وہ سب بھگ سے اڑ جائیں گے، اور یہ واضح ہو جائے گا کہ واقعی ہم لوگ جو دلیلیں دیتے تھے غلط دلیلیں تھیں، ہم نے خواہ خواہ ایک حق کو رد کیا تھا، اور اب ان کا ذہن کام کرنا چھوڑ دے گا کیونکہ انہیں خود اپنی دلیلوں کا نقص اور ان کا بودھا پن ظاہر ہو جائے گا کہ یہ جو تمام جو نبی کہا کرتے تھے حق ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ہم کہا کرتے تھے وہ بیکار باتیں تھیں، ہماری اپنی من گھڑت باتیں تھیں، اب ان کو بطور دلیل پیش کرنے کا کیا فائدہ، تو وہ خاموش ہو جائیں گے۔ تو یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا عظیم اظہار اور کفار و مشرکین کی سوچ کے نقص کو بیان فرمایا، اور دعوت فکر دی کہ جب رب کریم اس کائنات میں تصرف فرما رہا ہے، کوئی اس کو تصرف سے روکنے والا نہیں، اور جس قسم کا وہ تصرف کر رہا ہے کوئی ایسا تصرف کرنے والا نہیں، تو پھر اسی رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ اگر کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے، نہیں کرو گے تو میدان محشر میں شرمندگی ہے، رسوائی ہے، ذلت ہے، وہاں جا کے ضرور ماننا پڑے گا کہ اللہ کا پیغام حق ہے، نبیوں کا پیغام حق ہے، لیکن پھر وہاں پچھتانا نفع نہیں دے گا۔ تو یہ قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دنیا میں سوچو، یہاں پہ فیصلہ کرنا ہے، دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے، اگر یہاں درست فیصلہ نہیں کیا تو آخرت میں پھر بہت شرمندگی، رسوائی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں سوچنے اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔